زراعت نامہ ایگریکلچر ایکسپرٹ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ٹماٹر اور پھلوں کے اوپر یہ بیماریاں کیوں آتی ہے، اس کے حوالے سے ہم آج جانیں گے کہ یہ فنگل بیماری ہے یا دوسری ایسی وجوہات ہیں جن کے بنا پر اس طرح کے داغ پھلوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ جس طرح خربوزہ تربوزہ کے اوپر آپ نے اپنے کھیت میں اس طرح کے مشاہدات دیکھے ہوں گے، ٹماٹر کے اوپر پہ بھی، کدو کریلا کھیرا اور مرچ کے اوپر بھی اس طرح کے مشاہدات آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ مشاہدات دیکھنے کے بعد یہ کیا ہے اور کیوں آتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کیڑوں کی وجہ، کچھ لوگ فنگل بیماری اور بوران کی کمی، اور کچھ لوگ فروٹ فلائی کا حملہ سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ اس کو بلاسم اینڈ راٹ کہا جاتا ہے، جو کہ کیلشیم نیوٹرنٹ کی کمی کی وجہ سے آتا ہے پھل یا فروٹ کے اوپر۔ بلاسم راٹ ٹماٹر، کدو، ٹینڈا اور مرچوں پر بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے، جس طرح یہ تصویریں ہیں۔ بلاسم اینڈ راٹ کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ٹماٹر جو سٹاک سے اٹیچ ہے، اگر اس جگہ پہ کالا داغ آ جاتا ہے یا اس کے سامنے سے جو کالا داغ ہم نے اینیمیشن میں دکھایا ہے ایسے ہی آ جاتا ہے، تو یہ بلاسم اینڈ راٹ نہیں بلکہ یہ فنگل بیماری کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اگر یہ داغ ٹماٹر کے نیچے سطح پہ آ جاتا ہے جس طرح یہ دکھائی گیا ہے، تو یہ بلاسم اینڈ راٹ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر یہ داغ آگے جا کے یہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو بھی بلاسم اینڈ راٹ نہیں بلکہ فنگل بیماری کہی جا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سکواشز یعنی ٹینڈا کے اوپر اثرات۔ یہ پول کے پاس جس جگہ پہ کالا داغ لگا ہوا ہے تو یہ بلاسم اینڈ راٹ کہلاتا ہے، اور یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن جس جگہ کو سرکل کیا گیا ہے اور یہ جگہ ان جگہوں پہ اگر کالا داغ لگ جاتا ہے تو یہ کیلشیم ڈیفیشنسی یعنی بلاسم اینڈ راٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ دوسری وجوہات کی وجہ سے ہوگا، جس میں فنگل بیماری یا دوسری اس طرح قسم کی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ بلاسم اینڈ راٹ مرچوں کے اوپر بہت واضح دکھائی دیتا ہے، جس طرح یہ سامنے ایک جگہ پہ مرچوں کو اکٹھا کر کے آپ کو دکھایا گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کے مشاہدات آپ مرچوں میں دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلاسم اینڈ راٹ اس کو لگی ہوئی ہے۔ بلاسم راٹ آنے کی وجوہات کیا ہے؟ پھلوں میں کیلشیم کی کم ارتکاز یعنی کنسنٹریشن کی وجہ سے ہے۔ عام طور پر پھول یا پھل کے آخر میں سڑنا اس وقت ہوتا ہے جب نمی کی وسیع اتار چڑھاؤ ہو، جو پودے میں کیلشیم کی مقدار کو بڑھاوا یعنی اپٹیک اور حرکت کو کم کرتا ہے۔ بلاسم راٹ کی روک تھام اور علاج: امونیکل نائٹروجن کے بجائے نائٹریٹ نائٹروجن کا استعمال کریں۔ جلدی پھل پھولنے کے دوران زیادہ کاٹ ڈالنے سے پرہیز کریں، کیونکہ پھول یا پھل کے آخر میں سڑنے یعنی بلاسم راٹ کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بلاسم راٹ آنے کی وجوہات: جب کیلشیم کی طلب زیادہ، سپلائی کم ہو، ٹشو ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ کیلشیم موبائل بہت کم حرکت کرنے والا خوراک ہے۔ اس وجہ سے جب کیلشیم وہاں تک نہیں پہنچتا پھل کو تو پھل کا ٹشو جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھلوں کی تشکیل کے دوران کیلشیم کی کمی بہت زیادہ نائٹروجن کھاد، مٹی میں نمک کی اونچی مقدار یا کاشت کے دوران پودوں کی جڑوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ٹماٹر کی دیکھ بھال کرتے وقت ان وجوہات سے آگاہ رہے تاکہ پھل اور پھول میں راٹ نہ آئے۔ بلاسم راٹ کا علاج: بلاسم راٹ کا علاج متاثرہ پھل کو نکالنے کے بعد مائع کیلشیم کھاد لگائیں، آپ پاشی میں دیں یا اسپرے کے اوپر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگلا ویڈیو بوران کی کمی اور پھل پھول پر اثرات پر مبنی ہوگا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔